آمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پارہ نمبر 13 کا آغاز ہو رہا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں مانتا، بلا شبہ نفس برائی کرنے کا خوب زیادہ حکم دیتا ہے، پر اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو ہے وہ میں برائی کرنے سے بچ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی۔ یوسف علیہ السلام کی اتنی نفیس گفتگو کی وجہ سے بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے خالص اپنے لیے رکھوں گا۔ پھر جو ہے فرمایا کہ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ پھر جب ان سے بات کی تو کہا بے شک آج تم ہمارے پاس باعزت ہو، معتبر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مرتبہ ملا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مرتبہ ملا، پھر ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے نہ پہچانا، یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ یعنی کیسے وہ تصور کر سکتے تھے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ آج یہاں کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ بِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی آئے، انہوں نے غلہ دیا اور پھر جو ہے وہ واپس لوٹے تو کہنے لگے کہ اب جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو ساتھ یعنی بنیامین کو ساتھ لاؤ گے تو پھر غلہ ملے گا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ تو جب وہ اپنے باپ کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں غلہ دینے کی ممانعت کر دی گئی ہے جب تک کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ تو انہوں نے کہا قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم علی اخیہ من قبل۔ ان کے والد نے کہا کہ کیا میں اس پر تمہارا اعتبار کروں مگر ایسے اس سے پہلے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی جس طرح انہوں نے کیا تھا وہ واقعہ یاد کرایا۔ برادران یوسف کا اپنی پونجی کو سامان میں پا کر اپنے والد سے دوبارہ مصر کی طرف جانے کی درخواست کرنا اور چھوٹے بھائی کی حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ لے کر جانے کی درخواست کرنا۔ یعنی جب غلہ لیا تو غلہ جو ہے وہ پیسوں سے دینا تھا اور وہ پیسے بھی ان کے غلے کے اندر رکھ دیے، اور جب گھر جا کے کھولا تو وہ مال بھی تھا اور ساتھ پیسے بھی تھے، وہ قیمت نہیں لی گئی تھی۔ اور پھر جو ہے انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ دیکھیں بادشاہ اتنا انصاف والا ہے کہ وہ ہمارے پیسے بھی واپس کر گیا اور مال بھی دیا، اور وہ ہمارے بھائی کو نقصان کیسے پہنچا سکے گا۔ یعنی وہ بالکل جو ہے انصاف والا ہے اور کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ پھر اجازت دے دی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹوں تم سب ایک دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے گزرنا۔ یعنی 11 بیٹے تھے تو یہ نہ ہو کہ اتنے خوبصورت ہو اور اتنے نوجوان ہو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا یعملون۔ سو جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، اسے کہا کہ بے شک تیرا بھائی ہوں، لہذا تو اس کا رنج مت کر جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی یہ ظلم وغیرہ جو کرتے رہے، اب پریشانی نہیں، آپ اچھی جگہ پہنچ چکے ہو۔ آپ برادران یوسف کے سامان کی تلاشی پھر جو ہے جب پھر سامان دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو عمال تھے انہیں کہہ دیا کہ اس شخص کے یعنی بنیامین کے سامان کے اندر ایک پیالہ رکھ دیا جائے، پیمانہ رکھ دیا جائے، تاکہ بہانے سے چوری کا الزام لگا کر ہم جو ہے وہ اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یہ ہوا کہ جب وہ جانے لگے تو کہا ایک آواز دینے والے نے کہ اے کافرے والوں، یہ دیکھو کہ
तुम जो है वो प्याला लेके कहने लगे कि कोई प्याला जो है वो तुम लेके जा रहे हो। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं। फिर जब चेकिंग हुई तो उस वक़्त फिर प्याला वहीं से बरामद हुआ। अब जो है ये शर्त थी कि जो भी चोर निकला या जो जिससे भी ये चीज़ बरामद हुई वही जो है उसका बदला होगा, यानी उसे वहाँ रहना पड़ेगा। अब ये हुआ कि जब उनके पास से बिन्यामीन के पास से वो प्याला निकला, दूसरे भाइयों ने वादा किया हुआ था, कस्में जो है वो खा कर आए हुए थे कि हम अपने भाई को वापस ले आएंगे, वालिद मुहतरम से वो सारे वादे करके आए हुए थे। अब भाई बड़े परेशान हुए, बिलखुसूस बड़ा भाई बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और उसने कहा कि उन्होंने कहा कि हम में से कोई और बंदा रख लिया जाए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जुल्म होगा, हमारे कानून के अंदर ये ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि जिसका जो है जो भी जिससे जुर्म सादर होगा वही जो है वो कटहरे में आएगा, लिहाजा हम इसी को रखेंगे। फिर वो जब वापस गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो वही रह गया और वालिद मुहतरम को कहने लगे कि देखें वो काफ़िले वाले उनसे पूछ लें, वो फ़लान से पूछ लें, हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, आपके बेटे से चोरी जो है वो सादर हुई है, यानी चोरी किया है, इसलिए बादशाह ने वहाँ रख लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। क़ाल बल सवलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने एक बात जो है वो ठान ली है, बात जो है वो बना ली है। फसब्रुन जमील, बस मैं सब्र करता हूँ, असल्लाहु यातियनी बिहिम जमीआ, कि अल्लाह से उम्मीद है कि उन सब को मेरे पास ले आएगा। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो अलीम है, हिकमत वाला है। और उनकी तरफ से रुख फेर लिया और कहा कि यूसुफ, आए अफसोस और गम की वजह से आँखों की बेनाई भी चली गई। अब फिर जो है क्या हुआ कि फिर फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना, उसके बाद फिर तीसरी मरतबा जब गए तो उन्होंने जो है वो कहा कि जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए तो कहने लगे कि ए अज़ीज़, हमें और हमारे घर वालों को तकलीफ़ पहुंची है और हम ये ऐसी कोई पूंजी लेकर आए हैं जो रद्द किए जाने के मुस्तहिक है, सो आप हमें पूरा गल्ला दें और हम पर सदका भी दें, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदका करने वालों को जज़ा देता है। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीही इज़ अंतुम जाहिलून, यूसुफ ने कहा क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया और तुम जो है जबकि तुम जाहिल थे। क़ाल इन्नका लअन्ता यूसुफ, उन्होंने कहा कि ये यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से पूछा कि तुम्हें पता है यूसुफ के साथ तुमने क्या किया था और उसके भाई के साथ क्या किया। और ये वाक़या उन भाइयों और यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को भी नहीं पता था। उन्होंने फिर कहा कि यही यूसुफ होगा। कहा लअन्ता यूसुफ, इन्नका लअन्ता यूसुफ, क्या आप ही यूसुफ हो। क़ाल अना यूसुफ हाज़ा अख़ी, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया। अब वो जो है कहने लगे क़ालत अल्लाह लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन, अपनी गलती मान गए और कहने लगे कि आपको अल्लाह ने हम पर फजीलत दी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई बदला नहीं लिया बल्कि ये फरमाया क़ाल ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, कि आज तुम पर कोई मलामत नहीं। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और वह सबसे बढ़कर रहमत करने वाला है। फिर क्या हुआ कि अब जो है इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, वाक़फ़ियत हुई, तारुफ़ हुआ। फिर जब वापस जाने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और फिर जाकर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर लगाया गया, उनकी बीनाई जो है वो वापस आ गई। फिर क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने कहा कि सबको लेके आओ यहाँ। फलम्मा दखलू अला यूसुफ़ व इलैहि अबवैहि व क़ाल उदख़ुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, फिर जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास ठिकाना दिया और कहा कि मिस्र में इंशाअल्लाह अमन व अमान के साथ रहेंगे। वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श व ख़र्रू लहू सुज्जदा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को तख्त पर बैठाया और वो लोग उनके सामने जो है वो सजदा रेज़ हो गए, यानी ताज़ीमी सजदा किया।
اور یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی ھذا تعویل رؤیا من قبل، وہ جو شروع میں کہا تھا کہ 11 ستارے یعنی جنہوں نے سجدہ کیا تھا، تو فرمایا وہ جو خواب تھا اس کی تعبیر جو ہے وہ آج پوری ہو گئی۔ پورے خاندان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچنا اور پھر جو ہے وہ خواب کی تعبیر پوری ہونا، یہ جو ہے اس پارہ کے اندر ہے۔ خواب جو ہوتے ہیں، خواب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خواب ایک جو ہوتا ہے اس کی تعبیر اس طرح ہوتی ہے، اور صرف ایک ہی خواب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑا پیارا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت بنا کر نہیں آ سکتا۔ اور امتیوں کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے، صرف ہمارا ایمان کا لیول وہ نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کا لیول اگر صحیح ہو تو پھر جو ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح بھی ان کی جو ہے وہ خواب کے اندر زیارت ہو وہ وہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے خواب 46واں حصہ ہوتا ہے نبوت کے۔ حضرات محترم اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب آدمی تھے جو مختلف بستیوں کے رہنے والے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے اس پارہ کے اندر سورہ یوسف جو ہے وہ مکمل ہوئی، آگے جو ہے سورہ رعد بھی ہے، سورہ رعد اس پارہ کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم حروف مقطعات تلک آیات الکتاب الذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ رب العزت نے کتاب کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، اور ترونا ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا، کل یجری لاجل مسمى، ہر کوئی ایک مدت کے مقررہ مدت کے مطابق جو ہے وہ اپنے دائرے کے اندر گھوم رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یعنی آسمانوں اور زمین کو فرمایا کہ اس کے اندر غور و فکر کر کے میری پہچان کرو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عورت کے رحم میں کیا ہے اور کون کون جو ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ ہو جاننے والا ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قل هل يستوي الاعمى والبصير، ایک دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے، اچھا اور برا برابر نہیں ہو سکتے۔ هل تستوي الظلمات والنور، فرمایا روشنی اور اندھیرا جیسے برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اچھی اور بری چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ بس آخری جو ہے اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی نشانیاں اور ان ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، یعنی مومنوں کی صفات کہ وہ لوگوں کو جوڑتے ہیں، جہاں حکم ہوتا ہے کہ جوڑو تو وہاں جوڑتے ہی ہیں، توڑتے نہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، جو مال دیا ہوا ہے اللہ نے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وعدہ پورا کرتے ہیں۔ بد سلوکی کا آگے سے بدلہ بد سلوکی نہیں بلکہ حسن سلوک سے وہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر جو ہے یہ اس طرح کی صفات جو رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی اطمینان ہے۔ یعنی اطمینان دنیا کے مال، یعنی پوری دنیا کسی کے پاس آ جائے اتنا ہی اطمینان نہیں ہوتا جتنا کہ اللہ کے ذکر میں اور ایمان کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہاں اس پارہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا جو ہے وہ بیان فرمائی گئی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور پھر جو ہے شہر مکہ کو امن کا گہوارہ اور پھلوں سے بھر دینے والا وہ بھی دعا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین.